بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. یہ سورہ العادیات ہے. اس کا پہلا کلمہ چونکہ العادیات ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ عادیات رکھا گیا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جن کو اہل عرب دشمنوں کے مقابلے میں جنگ میں لڑائی کے وقت استعمال کرتے تھے، ان پر سواری کرتے تھے، اور ان گھوڑوں کی کچھ خوبیاں صفات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ناشکرا ہے. سورہ والعصر کی تفسیر کے موقع پر بتلایا تھا، وہاں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، وہاں بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قسمیں کھاتے ہیں قرآن پاک میں، اس کا مقصد اپنی بات کا کسی کو یقین دلانا نہیں. اللہ تعالیٰ تو سب سے سچے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. بلکہ قرآن پاک میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں تو دراصل جن چیزوں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو مضمون بیان کیا جاتا ہے، گویا جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان کے اوپر اگر آپ غور کریں گے، ان کے حالات میں سوچیں گے، تو جو مضمون اس کے بعد بیان کیا گیا ہے اس کی صداقت کا آپ کو یقین ہو جائے گا. تو یہاں گویا اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کو مؤکد کرنے کے لیے یہ قسمیں کھا رہے ہیں
اور یہاں جو گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، دراصل انسان اللہ کا ناشکرا ہے۔ وہ کیسے ناشکرا ہے؟ تو جب گھوڑوں کے حالات میں غور کریں گے تو آپ کو اس کے ناشکرا ہونے کا پتہ چلے گا۔ ایک طرف آپ گھوڑوں کے حالات کو دیکھو، دوسری طرف جو ہے انسان کے حالات پر غور کرو، یہ گھوڑا اپنے مالک کا کیسا وفادار ہے، اور دوسری طرف انسان اپنے اللہ کا کتنا جو ہے ناشکرا ہے، تو آپ کو خود اس مضمون کی صداقت کا پتہ چل جائے گا۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت، اس سورت کے اندر ایک تو انسان کے ناشکرا ہونے کو بتلایا ہے، اور اس کے لیے جو ہے گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، یہ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے کہ اہل عرب کو اس کے ساتھ بڑی مناسبت تھی، اور وہ گھوڑوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ پالا کرتے تھے، اور جیسے اپنے نسب ناموں کو وہ محفوظ رکھتے تھے دور دور تک، ایسے گھوڑوں کے نسب بھی ان کے یہاں محفوظ رکھے جاتے تھے۔ اصیل گھوڑے ان کو ان کے نسب برابر یاد ہوتے تھے جیسے اپنے نسب نامے یاد ہوتے تھے، اور گھوڑوں کے ساتھ ان کا ایک خصوصی ربط اور تعلق تھا۔ وجہ دراصل اس کی یہ تھی کہ ان کی زندگی جو تھی وہ قبائلی زندگی تھی، اور قبائلی زندگی میں عام طور پر آپس میں عداوتیں، دشمنیاں ہوا کرتی ہیں، اور موقع بموقع ہر ایک جس کو موقع مل گیا اپنے دشمن کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اس سے جو ہے اپنا انتقام لیتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے کہ جنگ کے موقع پر وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں گھوڑوں کی ان خوبیوں کو بیان کیا ہے جس کو وہ اپنے کام میں لاتے ہوئے استعمال کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھو گھوڑا جو ہے وہ ایک طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ گھوڑا اللہ تعالیٰ نے ایسا قداور جانور عظیم الجثہ بنایا ہے، اور اس کی حیث بھی جو ہے بڑی اونچی پوری، اور اس میں طاقت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی کسی انجن کی طاقت کو اگر بتلانا ہو تو کہا جاتا ہے وہ اتنے ہارس پاور کا ہے۔ اس سے گھوڑے کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گھوڑا گویا طاقت کی ایک علامت قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی گھوڑوں کے حالات کو اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں انسان کے اوپر اپنا احسان بتلایا ہے کہ دیکھو ایسے طاقتور اور قوی ہے عقل اور جو ہے قوی الجثہ جانور کو ہم نے آپ کے تابع اور آپ کا غلام بنا دیا، آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، یعنی انسان اپنے مفاد کے لیے جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو مسخر بنا دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ مسخر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چاہو تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، خدمت لو، اس کا کوئی معاوضہ آپ کو ادا نہیں کرنا ہے۔ اردو میں بیگاری کہا جاتا ہے، بیگار لینا۔ پہلے زمانے کے اندر حکمران جو ہوتے تھے ظالم قسم کے حکمران، ان کو کوئی کام کرانا ہوتا تھا، تعمیری کام ہو رہا ہے تو مزدور کو اجارہ چل لگ جا، یا اس میں کام میں لگ جا، شام تک کام لیا چلا جا، نہ پیسہ دینا ہے نہ کھانا دینا ہے، کچھ نہیں، اس سے فائدہ اٹھایا اور کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا گیا، مفت میں کام لیا، یہ اس کو بیگاری کہا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کے ایسا تابع بنا دیا ہے کہ انسان گویا بغیر کسی معاوضے کے اس سے
فائدہ اٹھاتا ہے. سورج کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں, پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور کوئی معاوضہ اس کا ادا نہیں کرتا. آج اگر سورج کی روشنی سے جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا معاوضہ ادا کرنا پڑے تو لائٹ کا بل تو ہم سے بھرا نہیں جاتا, وہ کہاں بھریں گے. تو بہرحال یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو, اور سواری کے لیے جتنے جانور پیدا کیے ہیں, گھوڑا ہے, گدھا ہے, اونٹ ہے, ان جانوروں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے تابع بنا دیا. اسی لیے جب انسان سواری کرتا ہے تو سواری کے موقع پر جو دعا سکھلائی گئی ہے اس میں یہ بھی ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین. پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے تابع بنا دیا, ورنہ ہم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو میں کر سکتے تھے. اللہ نے اس کا مزاج, اس کی طبیعت ایسی بنائی, اس کی طبیعت میں انسان کی اطاعت اور فرما برداری کا ایسا مزاج بھر دیا کہ وہ انسان کی پوری فرما برداری کرتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کے منہ میں لگام ڈال کر کے سوار ہو کر جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے. کبھی مڑ کر گھوڑا یہ سوال نہیں کرتا کہ بھئی میں تو تجھ سے بڑا طاقتور ہوں, قوی ہیکل ہوں, میں بھلا تیری کیا خدمت کروں, تو میری خدمت کر. لیکن کبھی آج تک گھوڑے نے یا کسی اور جانور نے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی سواری کے لیے پیدا فرمایا ہے, کوئی انسان سے مطالبہ نہیں کیا. یہ دراصل اسی تسخیر کا اثر ہے, اسی تابع بنانے کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کے تابع بنایا. یہ اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا کہ ایسے قداور, قوی الجثہ, طاقتور جانوروں کو انسان کے تابع بنایا. ورنہ گھوڑا تو ذرا سی اس میں انسان کی اس کے سامنے کیا حیثیت ہے. اگر وہ مقابلے پر آ جائے تو انسان اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, بلکہ وہ چٹکیوں میں انسان کو ختم کر سکتا ہے. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کے سامنے ان سارے جانوروں کو زیر کر دیا. ہاتھی جیسا اتنا قوی الجثہ, اتنا بڑا جانور, آپ مہاوت کو دیکھیں گے کہ وہ اس کو باقاعدہ ایسا بنائے ہوئے ہیں کہ وہ جس طرح چاہے اس کو لے جاتا ہے. ورنہ اس ہاتھی کے سامنے انسان کی کیا حیثیت. مگر بس یہ دراصل اللہ کی طرف سے جو تسخیر کی گئی ہے اسی کا اثر ہے. ایک تو اللہ نے اتنا بڑا انعام یہ دیا, اور دوسرا بھی یہ ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے اس کو مسخر کرنے کے بعد پھر یہ اس کو ایسا وفادار بنایا انسان کا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ بھائی اگر جب یہ لڑتا ہے, لڑائی کے میدان میں جاتا ہے تو وہ اپنے سوار کا پورا مطیع و فرما بردار, سوار کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. بڑے بڑے لشکر جو تلوار لیے ہوئے اور اپنے ہاتھ میں تلواریں لیے ہوئے ہیں, اپنے کاندھوں پر نیزے رکھے ہوئے ہیں, اور بڑا بڑا مجمع ہے لشکروں کا, یہ گھوڑا اپنے مالک کو لے کر کے اس میں گھس جاتا ہے اور ان کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے. حالانکہ ان سامنے والوں کے ساتھ گھوڑے کو تو کیا دشمنی, وہ تو اس کے دشمن نہیں ہیں, اس کے مالک کے دشمن ہیں. تو اس مالک کے دشمنوں کے ساتھ وہ اپنے دشمن جیسا سلوک اور معاملہ کرتا ہے, اور باقاعدہ مالک کی ہر جگہ ہر موقع پر اطاعت و فرما برداری, اس کے لیے اپنی جان کو جوکھوں میں خطرے میں ڈالنا. یہ اور پھر مالک نے اس کے لیے کیا کیا, بس وقت پر اس کو چارہ دیتا ہے, پانی دیتا ہے, اور کیا کیا, اس چارے کو مالک نے پیدا نہیں کیا, اس پانی کو مالک نے پیدا نہیں کیا, بس اس کی ضرورتوں کو تھوڑی پوری کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وفاداری کا اتنا بڑا وصف عطا فرمایا کہ اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے, جوکھوں میں اور خطرے میں ڈال دیتا ہے. یہ گویا گھوڑے کی خصوصیت ہے. اور پھر جو ہے اس کے مقابلے میں انسان ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا, ساری نعمتوں سے اس کو ڈھانپ دیا, روزی اللہ اس کو دیتے ہیں اور ساری نعمتیں اللہ نے اس کو دی. اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کرتا ہے انسان. لیکن ایک گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ جس طرح وفاداری سے پیش آتا ہے, اس کے لیے اپنی جان تک کو جوکھوں میں ڈالتا ہے, قربان کر دیتا ہے. انسان کیسا
اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھا کر کے گویا کہ انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے. گویا انسان کو، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے حالات کا اور گھوڑے کے حالات کا دونوں سوچے اور موازنہ کرے کہ گھوڑا ایک جانور ہے جس میں عقل نہیں ہے، غیر ذوی العقول میں سے ہے. عقل والوں میں جانوروں کا شمار نہیں ہوتا. ایک جانور اور بغیر عقل کا ہونے کے باوجود ذرا سی اس کی ضرورتوں کا اہتمام اس کا مالک کرتا ہے، اس کے خاطر وہ اتنا وفاداری سے اور اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے. اور انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ذوی العقول میں بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا، تمام جانوروں میں، جانداروں میں سب سے اشرف اور باعزت اللہ نے بنایا، اور ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا، ساری کائنات کو اس کے مسخر کیا، تابع کیا، اور اس کی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ ساری اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، عیش و آرام کرتا ہے. لیکن کبھی بھولے سے یاد نہیں آتا کہ میں اپنے مالک اور آقا اللہ پیدا کرنے والے کا کیا اتنا بھی حق ادا کرتا ہوں جتنا یہ گھوڑا میرا حق ادا کرتا ہے؟ اور کیا میں اپنے اللہ کے ساتھ اتنا بھی وفاداری سے پیش آتا ہوں جتنا یہ گھوڑا میرے ساتھ وفاداری سے پیش آتا ہے؟ کیا میں اللہ کے لیے اتنی بھی قربانی دیتا ہوں جتنا یہ گھوڑا میرے لیے دیتا ہے؟ دشمنوں کے جمگھٹے میں گھس جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی ان حالات کو بیان کر کے، ان کی قسم کھا کر کے آگے جو فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. گویا یہ جو ایک مضمون اللہ آگے بیان کر رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، اس مضمون کی صداقت کا آپ کو، اگر آپ گھوڑوں کی ان حالات کے اندر غور کریں گے تو اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اسی کو بیان کیا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں. گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کے اندر سے ہانپنے کی آواز اور وہ انسان جتنا تیز دوڑانا چاہے اتنا تیز دوڑتا ہے، کبھی وہ انکار نہیں کرتا، چاہے کتنا وقت گزر گیا ہو، لیکن اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ مشقت اٹھا کر اپنے مالک کے حکم کو بجا لاتا ہے، پورا کرتا ہے. کہ ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں ان کی قسم اللہ کھاتے ہیں. فالموریات قدحا، اورا یوری کہتے ہیں عربی میں، پتھر کو پتھر سے رگڑ کر کے آگ نکالنا. پھر جو وہ گھوڑے جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، یعنی یہی گھوڑے جب دوڑتے ہیں نا پتھریلی زمین کے اوپر، تو ان کے پاؤں جب پتھریلی زمین پر پڑتے ہیں اور ان کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ نال لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے باقاعدہ اس کے ٹکرانے سے پتھر کے اندر سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. اور فالمغیرات صبح، اور چونکہ وہ لوگ عرب عام طور پر صبح کے وقت جو غفلت کا وقت ہوتا تھا اپنے دشمن پر حملہ کرتے تھے، تو کہا یہ گھوڑے جو ہے وہ صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، دشمن پر جو ہے چڑھ بیٹھتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. تو یہ اپنے آقا ہی کے حکم سے نہیں، اپنی تو اس کا اپنا کوئی مفاد اس سے وابستہ نہیں ہے. آقا کہتا ہے، آقا کا حکم مان کر اس کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے یہ اس طرح دشمنوں کے مقابلے میں آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے. فَأَصَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر جو ہے وہ اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں. یعنی جب وہ دوڑتے ہیں صبح کو، حالانکہ صبح کے وقت ویسے بھی رات کی ٹھنڈک کی وجہ سے زمین کا غبار جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ گھوڑے جو ہے اتنی قوت کے ساتھ دوڑتے ہیں کہ اس غبار کو اڑاتے ہیں، اور سب ساتھ دوڑتے ہیں تو جو ہے فضا ایک دم ایسی اندھیری ہو جاتی ہے کہ دن میں بھی رات کا سما پیدا ہو جاتا ہے. غبار اڑاتے ہیں دشمن کے مقابلہ کرتے ہوئے. پھر فوسطن بھی جماع، پھر اسی وقت کسی جمگھٹے کے دشمن کے لشکر کے اندر بیچوں بیچ جا گھستے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیزے ہیں، وہ ان تلواروں اور نیزوں سے ہمیں ختم کرے گا،
لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنے مالک کی وفاداری میں، اس کی حفاظت میں، اس کی خدمت میں، اس کے حکم کو ماننے میں، اس کی اطاعت میں، وہ سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گویا یہ ساری خوبیاں گھوڑوں کی بیان کر کے اللہ تبارک تعالیٰ آگے اس بات کو پیش کرتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی آپ ایک طرف گھوڑوں کے حالات پر نظر کیجئے، غور کیجئے، اور دوسری طرف انسان کے حالات کا آپ جو ہے غور کر کے مطالعہ کریں، دونوں کا موازنہ کریں، مقابلہ کریں، تلنا کریں ایک دوسرے کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گویا گھوڑوں کے اندر یہ جو باوجود ایک جانور ہونے کے اور باوجود بغیر عقل کا ہونے کے، وہ جو اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا، اطاعت و فرما برداری کا معاملہ کرتا ہے، وہ انسان اپنے رب کے ساتھ نہیں کرتا۔ حالانکہ گھوڑے کا کیا کیا مالک نے؟ صرف چارہ دیا تھا اور پانی کا انتظام کیا تھا، اور کچھ نہیں کیا۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں اس کے اوپر جو ہے بارش کی طرح برسائی، اور اللہ کی ان نعمتوں کو جو ہے بے دریغ استعمال کرتا ہے سب کچھ، اور اس کے باوجود وہ اتنی بھی وفاداری کا معاملہ نہیں کرتا جتنا یہ گھوڑا اپنے آقا کے ساتھ، مالک کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ گویا اس طرح یہ قسم اس لیے کھائی گئی کہ آپ ان کے حالات میں غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ویسے یہ جو کہا گیا کہ انسان یعنی انسان کی جنس، پورے انسان کی پوری انسانیت، تو اس کیا کہ بڑے اکثر افراد جو ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ ناشکر ہیں۔ اکثر کے اعتبار سے ان الانسان لربہ لکنود فرمایا گیا، ورنہ انہی انسانوں میں بعض اللہ کے بندے، انبیاء، اولیاء، اور جو ہے اللہ کے جو مقبول بندے ہیں، وہ ایسے اللہ کے شکر گزار ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن ان کی تعداد ان لوگوں کے مقابلے میں جو ناشکری کرتے ہیں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے یہاں ان الانسان مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے گھوڑوں کی یہ قسم کھا کر کے ایک مضمون بتلایا، اور اس مضمون کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو اسی سے اس کی صداقت کا پتہ چلتا ہے۔ آگے پھر بتائیں گے کہ یہ انسان کی ناشکری، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے انسان کی ناشکری کی 3 شکلیں بتائی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو پیش کریں گے کہ انسان اللہ کا ناشکرا کیسے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا۔ ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ
علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ان کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر ڈالی ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ ہمیں ہمارے تمام ماتحتوں اور متعلقین کو اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ تیرے خلیل نے تجھ سے دعا کی تھی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم بھی تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو کہ اللہ منور اور معمور فرما، عبادتوں کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، حضرت مولانا طلحہ صاحب کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے اکابر میں جو بیمار ہیں اللہ ان تمام کو صحت قوت عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاجت مند ہیں اے اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں اے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ
جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے اے اللہ۔ آئندہ کل اے اللہ یہ جو آنے والے 2 دنوں کے اندر جو ان کے تہوار کی وجہ سے ہمارا نوجوان طبقہ اور دوسرے جو اس کے اندر مشغول ہوتے ہیں ان برائیوں کے اندر، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما اے اللہ، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما دے، ان کی ایمان کی، ان کے اعمال کی اے اللہ، ان کے اخلاق کی، ان کے معاملات کی اے اللہ، ان کی ہر چیز کی حفاظت فرما اے اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا اے اللہ عاشق، اور اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور تیرے احکام کا فرما بردار بنا دے اے اللہ۔ ہر قسم کے ایسی برائیوں سے ہمارے معاشرے کو پاک اور صاف فرما دے اے اللہ۔ آج کل برائیوں کی قباحت اور شناعت دن بدن دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے اے اللہ، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما اے اللہ، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ ہماری اے اللہ گردنیں پکڑ پکڑ کر تیری اطاعت اور فرما برداری ہم سے لے لے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں اے اللہ تو ہم کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اللہ۔ تیرے جو بندے تیرے ان نوجوانوں کو اے اللہ ان برائیوں سے روکنے کے لیے جو مختلف انداز سے محنتیں کر رہے ہیں اے اللہ، ان کی محنتوں کو بارآور اور مفید بنا اور ان برائیوں سے بچاؤ اور حفاظت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ۔ ہم سب سے راضی ہو جا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کتائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔